باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کون ہے جس نے قرارگاہ بنایا زمین کو اور اس کے بیچ میں نہریں جاری کی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو دریاؤں کے بیچ اونٹ بنائی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بولے کہ وہ کون ہے جو کارگاہ بنایا، یعنی زمین کے اندر زمین پہ گھرا بنائے، پھر اس کے بیچ میں سے نہریں نکالے اور اس کے بعد پہاڑا بنائے اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد دو دریا ملتے جہاں پر میٹھا پانی اور کھارا پانی ملتے ہیں، اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ایک دیوار ہے، انویزیبل دیوار ہے جو لوگوں کو نہیں دکھتی بلکہ بول رہے۔ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور تم کو زمین کا خلیفہ بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، تم بہت کم غور کرتے ہو۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کون ہے جو جنگل اور دریا کے اندر اندھیرے میں تم کو راستہ بتاتا ہے اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، اللہ ان کے شرک سے بلتر ہے۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کون ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو بار بار پیدا کرتا ہے، اور کون ہے جو تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیلیں پیش کرو۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کی بات نہیں جانتا اللہ کے سوا، اور یہ لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم بے بس ہو چکا ہے، بلکہ وہ تو اس سے شک ہی میں ہے، بلکہ وہ تو اس سے اندھے ہی ہے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر قبروں سے نکالے جائیں گے۔ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وعدہ تو ہم سے ہمارے باپ دادا سے پہلے ہی سے ہوتا چلا آیا ہے، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یعنی جب اللہ بولتے تھے کہ کیا ہم مرنے کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے کیا قبروں میں سے، جب ہم ہڈی ہو جائیں گے، تو پھر اللہ بولے کہ یہ ہمارے باپ دادوں سے زمانے سے چلتی ہوئی کہانیاں ہیں بلکہ بول رہے ہیں۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیں کہ زمین میں چلو پھرو دیکھو مجرمین کا کیا انجام ہوا۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے حال آپ پر غم نہ کیا کرے اور نہ ان کی چالوں سے تنگ دل ہوا کرے۔ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 72 میں آپ کہہ دیجئے کہ جس عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تو تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو۔ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ کا رب لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ کا رب تو خوب جانتا ہے وہ ساری باتیں جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے جو لوح محفوظ میں نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ بولے آسمان اور زمین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا نہ ہو۔ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن اکثر وہ باتیں بنی اسرائیل کی ظاہر کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک یہ قرآن مومنین کے لیے ہدایت اور باعث رحمت ہے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ آپ کا رب قیامت کے روز ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا اور وہ زبردست اور علم والا ہے۔ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو خدا پر بھروسہ رکھو تم تو سرِ حق پر ہو۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو آواز سنا سکتے ہیں جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر چل دیے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔